نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب التعظیم جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت سخی سلطان محمد معظم علی صاحب، تکمیل پاکستان کے لیے عظیم قربانی دینے والے ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی صاحب، نواب آف جوناگڑھ، اور تمام معزز و محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین ضلع ہری پور کے اپنے تمام تحریکی ساتھیوں کو، عہدیداران اور اراکین کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پروقار محفل کے انعقاد پہ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام معاونین کا، ضلعی سول و باوردی انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں، بالخصوص آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ اس محفل پاک میں تشریف لائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنی زندگی کے ہی نہیں، ہم اپنی تمام حیثیتوں کے اور اپنے ہر تشخص کے زوال کے دور سے گزر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، بحیثیت پاکستانی ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، بحیثیت انسان ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی تشخص ہیں، ہماری جتنی بھی حیثیتیں ہیں، وہ ہمیں مجروح، زخمی اور پستی کا شکار نظر آتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس زوال کی، اس ذلت کی اور اس رسوائی کی وجہ کیا ہے، کہ ہم اس ذلت اور اس رسوائی کا شکار کیوں ہوئے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک ترازو ہے، اس ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ اب ایک پلڑے میں آپ ساز و سامان کو رکھیں گے، ایک پلڑے میں آپ سودے سلف کو رکھیں گے، اور جب تک دوسرے پلڑے کے اندر آپ اس کی پیمائش کے آلات کو نہیں رکھتے، نمبر ایک آپ کو اس سودے کا، اس سامان کا وزن ٹھیک طریقے سے معلوم نہیں ہو سکے گا، دوسری بات یہ کہ آپ اس ترازو کے توازن کو خراب کر بیٹھیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس ترازو کے پلڑے میں آپ سامان اور سودا سلف کو ڈال رہے ہیں،
ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر آپ اس سامان کی پیمائش کرنے کے آلات جنہیں ہم اپنی زبان میں وٹی کہتے ہیں وہ وٹی ضرور رکھیں، ورنہ اس ترازو کا توازن خراب ہو جائے گا اور ہم غلط وزن پہ سامان خرید لیں گے۔ اب میرے بھائیوں اور بزرگوں دیکھیے کہ جب ہم اپنی ذلت کی اور اپنی رسوائی کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک میزان بنا کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ترازو بنا کے بھیجا جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پلڑے بنا دیے۔ ایک پلڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ مادی وجود، ہمارے مادی فرائض، ہمارے مادی حقوق کو ڈال دیا، اور دوسرا پلڑا جو تھا اس کے اندر ہم نے اپنی روحانیت کے اس ترازو کے اس پیمائش کے آلات کو ہم نے رکھنا تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ترازو کے ایک پلڑے کو تو اپنی تمام صلاحیتوں سے بھر دیا، ایک پلڑے کو تو اپنی تمام توانائیوں سے بھر دیا، لیکن جو دوسرا پلڑا تھا اس کو ہم نے خالی چھوڑ دیا۔ جب ہم نے ایک پلڑے کو بھر دیا، دوسرے پلڑے کو خالی چھوڑ دیا، اس کے نتیجے میں انسان کی اپنی شخصیت کے اندر، فرد کی اپنی ذات کے اندر عدم توازن پیدا ہو گیا، جس کا نتیجہ آج پورا معاشرہ انسانی بھگت رہا ہے، آج پوری ملت اسلامیہ بھگت رہی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مادی حقوق مقرر کیے، جہاں ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی فرائض مقرر کیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مادی تقاضے مقرر کیے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روحانی حقوق مقرر کیے، ہمارے روحانی فرائض مقرر کیے اور ہمارے روحانی تقاضے مقرر کیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اسی جہان رنگ و بو کو اور اپنے اسی گوشت پوست سے بنے ہوئے ڈھانچے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے تشکیل کیے گئے اسی جسم، خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، دو نطفوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والے اسی وجود کو ہم نے انسان کامل تصور کیا، اور اس کا نتیجہ آج پوری دنیا میں ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انسانیت ذلیل ہو رہی ہے۔ اور اگر ہمارا تصور یہ ہے کہ یہی وجود، یہی مادی وجود انسان کامل ہے، تو پھر آپ اس طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ مادی وجود جسے ہم انسان کامل تصور کرتے ہیں، اس مادی وجود کو تو ملائکہ نے سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود 120 سال تک مکہ اور طائف کے درمیان سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود اطہر تیار ہوتا رہا، مادی جسم، لیکن 120 سال تک ملائکہ نے مکے اور طائف کے درمیان جا کے حضرت آدم کے اس مادی جسم کو سجدہ نہیں کیا۔ 40 سال گیلی مٹی رہا، 40 سال گندی ہوئی مٹی رہا، 40 سال کھنکتی ہوئی مٹی رہا، لیکن فرشتے جا کے حضرت آدم کے وجود کو سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت آدم کا وجود مکمل ہو جاتا ہے، اس کے باوجود فرشتے حضرت آدم کے وجود کو سجدہ نہیں کرتے۔ اے ملائکہ، اے فرشتوں، وجود آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس لیے ابھی تک اس آدمی کی آدمیت کی تکمیل نہیں ہوئی، ابھی تک اس انسان کی انسانیت کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اس انسان کی انسانیت کی تکمیل ہوگی تم نے اس وقت اس کو سجدہ کرنا ہے۔ فرشتوں، وجود بن چکا ہے، ڈھانچہ بن چکا ہے، اور کون سی تکمیل کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ مادی وجود، یہ انسان کا حقیقی وجود نہیں ہے، اس وجود کو ہم نے سجدہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط عائد کی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس کے جسم کے اندر میں روح کو داخل کر دوں گا اس وقت تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ملائکہ کا وہ سجدہ وہ حضرت آدم کے اس ظاہری وجود کو نہیں بلکہ وہ حضرت آدم کی روح کو تھا۔ تو اگر سجدہ حضرت آدم کے مادی وجود کو ہوتا تو فرشتوں نے روح کے داخل ہونے کا انتظار کس لیے کیا؟ فرشتے اس وقت سجدہ کر دیتے جب حضرت آدم کا وجود تیار ہو چکا تھا اور اس میں روح داخل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی روح کے داخل ہونے کا انتظار
ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت آدم کا مادی وجود نہیں بلکہ حضرت آدم کی روح مسجود ملائک ہے. جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر نبود ذات حق اندر وجود، اگر اللہ تعالیٰ کا نور روح کی صورت میں وجود انسانی کے اندر جلوہ گر نہ ہوتا تو آب و گل را کہ ملک کر دی سجود. مٹی اور پانی کو فرشتے کیسے سجدہ کرتے؟ مٹی اور پانی کو فرشتے کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں،